مبارک آسمانی باپ یہوہ پاک خدا کی تعریف ہو سب سننے اور دیکھنے والوں کو سلام عرض ہے۔ آج ہم عبرانیوں کے نام خط میں سے باب نمبر 2 اس کی آیت نمبر 10 اور 11 کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا طریقہ کار سٹڈی کا، اسی طرح سے ہم سٹڈی کریں گے۔ کیونکہ جس کے لیے، اب یہاں سے چونکہ ہم نے آیت شروع کی ہے اور اس کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھا، اور اس سے یقیناً آگے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم زیادہ پڑھ سکیں، تو جس کے لیے اس شخصیت، اس ہستی کو ہم نے تلاش کرنا ہے کہ یہ کون ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد 10ویں آیت کے آخری حصے میں جا کے یہ ہستی واضح ہو جائے گی۔ تو پھر سے پڑھتا ہوں، کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اس کو، یعنی یہ جس کے لیے، یہ وہی اس ہے، یہ وہی ہستی ہے یہاں پر جس کے بارے میں رسول نے جس کے لیے لکھا ہے، وہی اس ہے۔ اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے۔ اب یہاں پر بات واضح ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے سب چیزیں بنائی ہیں اور جس کے وسیلے سے ہی سب چیزیں ہیں، یعنی کہ جتنی چیزیں پریزرو ہیں وہ سب یہوہ پاک خدا کی وجہ سے ہی ہیں، اور اس کو یہ مناسب تھا، یعنی یہوہ پاک خدا کو یہ بہتر لگا کہ جب بہت سے بیٹوں کو، بہت غور رکھیے گا، اکثر مسیحی ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ صرف یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے۔ not at all, there are many sons of God۔ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے، صرف مسیح نہیں جلال میں داخل، بلکہ بہت سارے اور بیٹے بھی جلال میں داخل ہوں گے، اور بھی بہت سارے بیٹے جلال میں داخل ہوں گے، انہیں جلال ملے گا، گلوریفیکیشن ملے گی، وہ گلوریفائیڈ ہوں گے۔ لیکن ان تمام بیٹوں میں جو افضل ترین بیٹا ہے، سربراہ ہے خدا کے گھر کا، جو لیڈر ہے، وہ ہے مسیح خداوند یسوع مسیح ناصری۔ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی، یعنی ان بیٹوں کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے۔ اب یہ نجات کا بانی یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری کیسے کامل ہوا؟ دکھوں کے ذریعے سے، دکھوں میں سے گزر کر، تکلیفوں میں سے گزر کر، صعوبتوں، مصیبتوں، ایذا رسانیوں، تکلیفوں میں سے گزر کر کامل ہوا ہے۔ اس لیے کہ پاک کرنے والا یعنی یسوع مسیح ناصری نجات کا بانی، اور پاک ہونے والے یعنی بہت سارے بیٹے، پاک کرنے والا خداوند یسوع مسیح ناصری، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے جتنے بھی پاک ہوئے ہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں، سب ایک ہی اصل سے ہیں، یعنی تمام کا فادر، تمام کا باپ ایک ہی ہے، یہوہ پاک خدا۔
اسی وجہ سے وہ انہیں، یعنی یہ جو نجات کا بانی ہے خداوند یسوع مسیح ناصری، یہ جو خدا کے بیٹے ہیں، ان کو وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ یعنی ہم جتنے بھی ایماندار خدا کے بیٹے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خدا باپ کو اپنا خدا مانتے ہیں، خدا باپ کے تو ہم فرزند ہیں، بیٹے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری کے ہم کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ یسوع مسیح ناصری ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے گھر کے سربراہ ہیں، سردار ہیں، چیف ہیں، اور کلی طور پر خدا کے گھرانے کا آل ان آل جو ہے مسیح خداوند سے اوپر، وہ ہے خدا باپ۔ خدا باپ نے کبھی بھی نسل انسانی کو یا فرشتوں کو یا مخلوقات میں سے کبھی کسی کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ بائبل مقدس میں سے کبھی بھی کوئی آیت میری نظر سے نہیں گزری کہ خدا باپ نے کسی انسان کو یا فرشتے کو اپنا بھائی کہا ہو، فرزند کہا ہے، بیٹا کہا ہے۔ ہم بیٹے بیٹیاں تو ہیں، بھائی بہنیں نہیں ہیں۔ بھائی بہنیں صرف خداوند یسوع مسیح کے ہیں۔ اسی باعث وہ یعنی یسوع مسیح انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ، کہاں فرماتا ہے؟ زبور 22 کی، اس کو اگر ہم دیکھیں اس کا حوالہ ملے گا زبور 22 کی آیت نمبر 22 میں اس کا ذکر ہے، یہ وہیں سے آیت لی گئی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے، یعنی داؤد نبی نے جو روح القدس کی معرفت کلام کیا، ایکچولی وہ خداوند یسوع مسیح بارے نبوت ہے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کریں گے؟ تیرا نام، یعنی یہوہ پاک خدا آپ کا نام، یسوع مسیح کہتے ہیں نبوتی لحاظ سے، تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا۔ تیرا نام یہوہ، تیرے نام کی بڑائی بیان کروں گا، تیرے نام کے وسیلے سے کلام کو بیان کروں گا، تجھے متعارف کراؤں گا، دنیا میں تجھے، تیری پہچان لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا۔ اب یہ جو ہستی ہے یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری، یہ کلیسیا میں خدا باپ کی حمد کے گیت گاؤں گا، گیت گاتے ہیں، خدا کی حمد کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا دوسرے، اگر خدا کی حمد نہیں کرتا، کیونکہ دوسرا خدا ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی ایک۔ اس لیے اگر کوئی یسوع مسیح کو خدا مانتا ہے تو پہلے تو یہاں پر مشکل آئے گی کہ یسوع مسیح کے اگر بہن بھائی ہیں تو جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کا باپ بھی ہوتا ہے، تو یسوع مسیح بذات خود کیسے ان کے باپ ہیں جبکہ یہ تو بہن بھائی ہیں یسوع مسیح کے۔ اور اسی طرح خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کلیسیا میں خدا باپ کی حمد کے گیت گائیں گے۔ تو اگر یسوع مسیح خود خدا ہیں تو وہ کس خدا کی حمد کے گیت گائیں گے؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کنفیوژنز دور ہو جائیں۔ سچائی آپ کے سامنے ہے، اسے قبول کرنا یا رد کرنا آپ پر ہے۔ یقیناً عدالت کے وقت آپ کے پاس کوئی عذر نہ رہے گا، کیونکہ خدا باپ یہوہ نے اور اس کے بیٹے مسیح یسوع نے مجھ اپنے خادم کے وسیلے آپ پر آشکارا کر دیا ہے کہ خدا باپ کون ہے
اور نجات کا بانی یسوع کون ہے۔ دونوں میں امتیاز اور فرق مجھ خادم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اس پر عمل کرنا یا اس کو جھٹلانا یہ اب آپ پر ہے۔ خداوند مسیح کی برکت آپ کے ساتھ ہو، آمین۔